आज के शो में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के बयानिए पर कड़े सवालात उठा दिए। सफारती आदाब में लफ्ज मुदाखलत का इस्तेमाल कब होता, NSC इजलास में आखिर हुआ क्या, तहरीक इंसाफ का बयानिया साजिश से मुदाखलत तक असल हकायक क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। इमरान खान साहब मुसलसल एक बयानिया बनाते रहे कि उनके खिलाफ एक आलमी साजिश हुई है। उन्होंने बार बार एक नहीं तवातुर के साथ कई बार कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस बात पर गौर किया गया और इस साजिश का लफ्ज़ जब उनके सामने आया जो सर्विसेज चीफ थे तो उन्होंने कहा कि हाँ ये साजिश हुई है, लेकिन वो बयानिए में हरगिज लफ्ज़ साजिश शामिल नहीं था। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस क्लियरली और कैटेगोरिकली तरीके से इस साजिश की थ्योरी को, जिस तरह से इस पूरे मिथ को इस पर बस्ट किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया जिस बुनियाद के ऊपर इलेक्टोरल इलेक्शंस में जाने की तैयारी है, जिस बयानिए की बुनियाद पर ये पूरी तैयारी की जा रही है, उस बयानिए के अंदर हमने देखा कि बड़े इंपॉर्टेंट होल्स हो गए हैं। और ये होल्स क्यों हुए हैं ये आपको बताता हूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आपको सुनाते हैं जहां पर वो बताते साजिश के बारे में कि NSC की मीटिंग में क्या हुआ और NSC के इजलास में आया साजिश का लफ्ज था, उस एलामिया में साजिश का लफ्ज था या नहीं था, और ये जो alleged US conspiracy for a regime change है, इस पर DGISPR ने बड़ा कैटेगोरिकल जो अपना रिस्पांस दिया, वो क्या दिया कल के दिन। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। और जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक़ है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। जब कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज था ही नहीं इसमें और DGISPR ने कल इसकी वजाहत भी कर दी, इसके बावजूद इमरान खान साहब की ट्वीट्स मुसलसल आज भी जो उन्होंने ट्वीट की, कल भी उन्होंने पेशावर जलसे पे जो बात की, तो उन्होंने उसी एक रिजीम चेंज थ्योरी जो उनकी है, जिसका नैरेटिव वो दे रहे हैं, उसका जिक्र अपनी ट्वीट से बार बार करते रहे। कुछ देर कबल भी उनकी ट्वीट में उन्होंने जब कहा है कि शहर कराची में होने वाले जलसे में लोग झंडा लेकर आए, उससे कबल कल पेशावर जलसे के हवाले से मुबारकबाद देने के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया, वहां पर भी उनका तरफ से तस्करा किया गया। आपको बताते हैं कि ये NSC इजलास में साजिश का लफ्ज था नहीं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब दौराने इंटरव्यूज मुख्तलिफ जब वो उनकी इंटरेक्शन आखिरी दिनों में मीडिया से या इसके अलावा भी जब वो पब्लिक तकारीर में आ रहे थे तो बार बार वो कह रहे थे कि NSC ने इंडोर्स किया साजिश को। वो क्या कह रहे थे साजिश थ्योरी के बारे में जिसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है DGISPR ने कल के NSC में तो ये लफ्ज है ही नहीं साजिश। इमरान खान साहब क्या कहते थे, लेट्स सी दिस। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में आ गया है, मिनट्स में आ गया है कि साजिश हुई है। DGISPR कह रहे हैं कि ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है NSC का, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये बात इंटरफेरेंस की हो रही है, जो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ना कि कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। इस पर आगे बढ़ने से कबल आपको बताएं कि आज US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी बड़ा वाज़ेह तरीके से एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया गया। अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, हम इसको आईनी तौर पे सपोर्ट करते हैं, किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और कॉन्स्पिरेसीज की बात पे जो DGISPR ने स्टेटमेंट दिया, इसको भी US स्टेट डिपार्टमेंट ने एंडोर्स किया है। लेट्स सी दिस कि उन्होंने क्या कहा है। इमरान खान साहब मुसलसल कहते हैं कि एक साजिश हुई है। वो कहते रहे, जिस तरह हमने आपको सुनाया कि NSC के इजलास में साजिश का जिक्र हुआ है, NSC के मिनट्स में साजिश का जिक्र है। DGISPR कह रहे हैं कि इस तरह की साजिश का कोई एविडेंस नहीं है, सामने है, NSC का इजलास सामने है
اس کا اعلامیہ سامنے ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے منٹس بھی شاید کچھ دن میں سامنے آئیں, شاید NSC کے اجلاس میں پیش کیے جائیں. تو اس حوالے سے سازش کا لفظ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا, اور یہی امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, امریکہ کی حکومت, امریکہ کی ریاست کی طرف سے بار بار اس سازش کے لفظ کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے. جب یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخرکار کوئی خط ہے, آخرکار کوئی سازش ہے, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادی جو تھے ان سے بھی میڈیا سوال پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی سازش تھی یا کوئی خط تھا تو کیا عمران خان صاحب نے آپ کو وہ خط دکھایا؟ مثال کے طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب سے حامد میر صاحب نے پوچھا کہ عمران خان صاحب جلسے میں خط لہرا رہے تھے, اس خط کو کوئی آپ کے علم میں لائے, یا جب آپ ان سے ملاقات آپ کی ہوئی تو پرویز الہی صاحب نے کہا جی ان کے بھی علم میں کچھ نہیں ہے. کیا کہا پرویز الہی صاحب نے؟ لیٹس سی دس. پرویز الہی صاحب کے بھی علم میں نہیں تھا کہ کیا سازش ہے, کیا خط ہے. اسی طرح جب متحدہ قومی موومنٹ, فیصل سزواری صاحب, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل آخر میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آخری وقت تک کوششیں کی جا رہی تھی کہ کس طرح MQM جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے, اتحاد میں شامل رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل آخر وقت تک رات 3-4 بجے تک یہ کوششیں کی جا رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے وزراء جا رہے تھے MQM کو منانے کی کوششیں کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت بھی ان سے بھی ذکر نہیں ہوا کہ آیا کوئی خط ہے یا نہیں ہے. فیصل سزواری صاحب نے شاہ زیب صاحب کو کیا کہا تھا, شاہ زیب خانزادہ صاحب کو, یہ دیکھیں. نہ اتحادیوں کو پتا تھا کہ آیا کوئی سازش ہے, نہ کوئی خط کا پتا تھا. اسی طرح DG ISPR کہہ رہے ہیں کہ NSC کے اجلاس میں سازش کا لفظ نہیں تھا, لیکن عمران خان صاحب بار بار اس لفظ سازش کو استعمال کرتے رہے. دوسری اہم بات, اس پورے پولیٹیکل ڈیڈ لاک کے سینیریو میں ایک بات جو بالکل ان کے انٹرویوز میں سامنے آئی تھی, جو انہوں نے یہ اس طرح سامنے آئی تھی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشنز ملے. ان 3 آپشن کا تذکرہ ہو رہا تھا, جن میں ایک آپشن یہ تھا جس پر کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ایگری ہوئے ہیں کہ ایک فریش الیکشنز کی طرف ملک کو لے کے آیا جائے, یعنی اسمبلیز تحلیل ہوں اور فریش الیکشنز کی طرف ملک کو لے کر آیا جائے. ان آپشنز کے اوپر بھی عمران کا موقف یہ رہا کہ یہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی حکومت کو, یعنی ان کی پارٹی کے جو ایفیلیٹس ہیں ان کو آئے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ آپشنز دیے کہ یہ 3 آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. لیکن کل ISPR کی طرف سے اس اہم ترین نقطے اور اس اہم ترین نیریٹو پہ اوپر بھی بڑے کریٹ سوالات اڑ گئے. کل DG ISPR نے بڑا کیٹیگورکلی کہہ دیا کہ یہ آپشنز کہاں سے آئے, کس نے اپروچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو, سب کچھ اس پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا. انہوں نے کیا کہا, لیٹس سی دس. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DG ISI بھی اس میں گئے PM آفس, وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقا تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے. یہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے اپروچ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو, 3 آپشنز سامنے آئے, اور اس میں ان کے متعلقین رفقا بھی شامل تھے عمران خان صاحب کے, جس نے ان 3 آپشن سے بات کی. تیسرے آپشن پہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب ایگری ہو گئے, اور یہ وہ سارے نیریٹیوز ہیں ناظرین جو آخری دنوں میں عمران خان صاحب کی طرف سے دیے گئے. ایک سازش کا نیریٹیو, دوسرا یہ کہ مجھے اپروچ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, آپشنز کی طرف سے. اس نیریٹیو کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی کلیئر کلیریفیکیشن جو ہے DG ISPR کی طرف سامنے آ گئی. وزیراعظم عمران خان صاحب, سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے جو اس سے پہلے کہا گیا اس امپورٹنٹ بات کے بارے میں کہ یہ آپشنز کہاں سے آئے تھے, تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہاں سے آئے تھے. لیٹس سی دس کہ عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ آپشنز کیا تھے اور کہاں سے آئے, کس نے دیے تھے, تو وہ کیا قوم کو بیان کر رہے تھے, ذرا یہ سنتے ہیں. مجھے پاس سجیشن آیا تھا, ISPR کہہ رہا ہے کہ یہ خود انہوں نے اپروچ کیا تھا, سجیشن کے ساتھ پرائم منسٹر آفس نے اپروچ کیا تھا. تو یہ دوسری اہم بات بھی جو عمران خان صاحب کرتے رہے اپنے ووٹرز سے, یہ بھائی سامنے کھل کر آ گئی. آپ کہیں تو سچ بھی بے نقاب ہوا, جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا, جو اصل فیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے. دوسری اہم بات, جس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف اگلا الیکشن لڑنے جا رہی ہے, یعنی جس کیمپین میں پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے, جس مومنٹم کو بلڈ کرنے جا رہی ہے, وہ مومنٹم اس بنیاد پر ہے جس کا ایک ہی نعرہ ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. بار بار عمران خان صاحب, ان کے ووٹرز, ان کے سپورٹرز, ان کی پارٹی, جو مین کلیم کیا جا رہا ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہمارے لیڈر نے کہا. ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار تقریر میں ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر خود بھی کیا. لیکن کل اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کسی حکومت کو نہیں کہا تھا. امریکہ نے اڈے مانگے تھے یا نہیں مانگے تھے, یہ بھی حقیقت ہے یا نہیں ہے. لیکن کل یہ بھی بات کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئی DG ISPR کی پریس کانفرنس میں. کیا کہا ISPR نے ایبسولوٹلی ناٹ کے اس نیریٹو اور الیکشن کیمپین کے بارے میں, لیٹس ہیئر دس.
کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا، اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ تو مانگے ہی نہیں گئے تھے تو ایبسولوٹ ناٹ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اگر مانگے جاتے تو ایبسولوٹ ناٹ کہا جاتا، ایک انٹرویو کے اندر ایبسولوٹ ناٹ کا لفظ استعمال سامنے آیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب بدستور اپنے جلسوں میں اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کے سامنے جہاں جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا لیڈر چور نہیں ہے، اس کے پیسے باہر نہیں پڑے ہوئے تو وہ ایبسولوٹ ناٹ کہہ سکتے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایبسولوٹ ناٹ کہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے اپنی تقریروں میں، کس طرح اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، اور آج یہ الیکشن کیمپین میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیٹس سی دس کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہو، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا۔ ایبسولوٹ ناٹ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ایبسولوٹ ناٹ اصل میں کسی کو کہا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر ان سے سوال پوچھا گیا تھا، اس انٹرویو میں جواب کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹ ناٹ، جب امریکہ نے مانگے ہی نہیں اڈے تو ایبسولوٹ ناٹ کی صورت آ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بار بار یہ کہا گیا کہ میں ایبسولوٹ ناٹ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری جائیداد باہر نہیں ہے۔ یہ صورتحال رہی۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب ان کا آخری جلسہ تھا پشاور میں تو انہوں نے تقریر کری، اس تقریر کے اندر کافی اگریسو نظر آئے۔ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور اس کی سیفٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے۔ پاکستان کے نیوکلیئر اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی سیفٹی کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات، تحفظات اور سوالات کو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس طریقے سے کل ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کیا کہا اس بارے میں کہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس بارے میں کوئی خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن، یہ نیوکلیئر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں۔ سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر سیکیورٹی ہے اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کافی امپورٹنٹ، کافی اچھی کلیریفیکیشن آ گئی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا جس کے بعد یہ جواب آیا، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے نیوکلیئر پروگرام کو، اور اس کو بھی انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کری، انفارچونیٹلی ایک قومی سلامتی کے معاملے کو بھی ایک بار پھر سیاسی بنانے کی کوشش کری۔ اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا، لیٹس سی دس۔ تو یہ تھے ناظرین وہ سارے نیریٹیوز ایبسولوٹلی ناٹ، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف عالمی سازش، رجیم چینج کی کوشش، فورن سپانسرڈ رجیم چینج کی کوشش، اور وہ تمام نیریٹیوز جو عمران خان صاحب کی طرف سے آخری دنوں میں یا مسلسل ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اہم ترین جواب۔ اس بریک کے بعد آئیں گے تو ہم سمجھیں گے سفارتی آداب میں یہ لفظ مداخلت کا استعمال کیوں ہوتا ہے، آخر عالمی سازش اور مداخلت، بلیٹنٹ انٹرفیرنس میں فرق کیا ہوتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی منٹس کیا آ سکتے ہیں سامنے، اور اس نوعیت کے بہت سے اہم سوالات۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا، سیاسی نوعیت سے ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً آپ کے سامنے کچھ اہم نیریٹیوز کی داستان رکھی ہے۔ یہ سارے وہ نیریٹیوز ہیں جس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹر بیس کو، اپنی سپورٹ کو دوبارہ سے انرجائز کر رہی ہے۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی، اس دن سے لے کر اور اس کے بعد ہم نے بالخصوص 27 مارچ کے جلسے کے بعد دیکھا جب پہلی بار یہ اس خط کو لہرایا گیا اور کہا گیا کہ اس خط کے اندر کچھ ایسا مواد ہے جس سے ایک عالمی سازش ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس خط کے متعلق بار بار عمران خان صاحب آئے، قوم سے خطاب کیا۔
अपने तमाम मीडिया इंटरेक्शंस में भी इस खत का जिक्र किया। उनसे जब पूछा गया कि इस खत को आपने पहले क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने बार बार यही जवाब दिया कि इस वजह से इस खत को नहीं दिखाया जा रहा कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस चल रही है और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खत को दिखाना शायद पाकिस्तान की कौमी सलामती या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिहाज से सही नहीं होता। लेकिन आज जिस साजिश का कहा जा रहा है, इस साजिश की वजह से पाकिस्तान के जो इस पर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, पाकिस्तान के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो आईएमएफ हैं, जिनसे पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती यकीनी तौर पर एट स्टेक है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक सियासी इशू बना लिया है। जिस दूसरी अहम तरीन गुफ्तगू की बात आज हमने इस प्रोग्राम में करी, वो उन ऑप्शंस के हवाले से थी। मैं इस प्रोग्राम में इस तमाम गुफ्तगू को समराइज करते हुए जरूर आपके सामने रखूं कि शीरी मजारी साहिबा ने कुछ देर पहले भी ट्वीट की है, जो इमरान खान साहब के दौर में वफाकी वजीर थी, कि लेट मी बी क्लियर, आई एम स्टेटिंग ऑन रिकॉर्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब did not call military for help on breaking the political deadlock। तो उन्होंने आगे लिखा है, the military sought the meeting through the then defense minister Parvez Khattak and they put forward the three proposals of either the prime minister resigning or taking part in the vote of no confidence or fresh elections। तो ये अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाई उनकी तरफ से कहा जा रहा है, इस बात को अभी भी डट कर कहा जा रहा है कि ये तमाम ऑप्शंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए थे, ना कि इमरान खान साहब की तरफ से आए थे। तो ये सियासत अभी भी जारी है। और ये जो लफ्ज था साजिश का, जिसके बारे में कैटेगोरिकली कल आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहीं एनएससी की एलामिया में इसका जिक्र नहीं था, इस बारे में हमने ये देखा कि अब मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जो मुदाखलत हुई है साजिश नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के बारे में भी इमरान खान साहब ने तकरीर में बात करी, इसको भी कैटेगोरिकली डिनाई भी किया डीजी आईएसपीआर ने, और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स के इशू पर हरगिज नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इस पूरे हफ्ते नाज़रीन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी बयानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बयानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से बयानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करंट अकाउंट खसारे, करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से बयानिए, और इसके साथ साथ ज़खायर में कितने रुपए छोड़े हैं, और इसके साथ साथ जो माशी नाकिस हिकमत अमलियां थी, इन तमाम चीज़ों को बेनकाब किया। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा कि क्या नैरेटिव्स रहे, किस बुनियाद पे इलेक्शन में आगे जाया जा रहा है, और आखिरकार ये तमाम जो नैरेटिव्स हैं ये आया दुरुस्त भी हैं या नहीं है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।